مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو مہینہ ہے اس کو فضیلت والا مہینہ قرار دیا، اور اس کی وجہ صاف ہے، چونکہ اس مہینے میں حج جیسے اہم فریضے کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ چاند نظر آنے کے بعد قربانی کے دن تک یہ جو 10 دن ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی عظیم دنوں میں سے ان کو رکھا ہے، اور ان 10 دنوں میں کسی بھی اچھے عمل کا کرنا اللہ تبارک و تعالی کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان 10 دنوں میں 10واں دن تو قربانی کا ہے، اس سے پہلے کے 9 دن جو ایام حج بھی کہلاتے ہیں، ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اچھے عمل کرنے کا حکم دیا، اور ان 10 دنوں کی قرآن مجید میں تعریف اور بیان فرمائی، والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں یہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنی ہی بنائی ہوئی کسی مخلوق کی، کائنات میں سے کسی چیز کی جب قسم کھائیں تو اس سے مراد اس کی اہمیت بتانا مقصود ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کہ قسم ہے 10 راتوں کی۔ جب حج والے مہینے کا، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اب ان 10 راتوں میں اور 10 دنوں میں جو بھی کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی بڑا اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ عید سے پہلے کے 9 دن، ان میں اگر کوئی روزہ رکھے تو 1 دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور پھر انہی راتوں میں سے کسی رات میں اگر کوئی عبادت کرے، شب قدر کی رات کی عبادت کی طرح اس رات کی عبادت کا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ دن بھر میں کوئی ذکر کرتا رہے، نوافل کا اہتمام کرے، نفلی اعمال کا اہتمام کرے، اور نفلی عملوں میں لگا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، اور دیگر دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں اس کا نیک عمل اللہ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نیک اعمال کرتا رہتا ہے، نفلی اعمال کا اہتمام کرتا رہتا ہے، تو نفلی اعمال کا اہتمام کرتے 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 ایک دن اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی یعنی اللہ کا کلام ہے، لیکن نقل کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں، اور فرماتے ہیں کہ بندہ اس مقام پر اور اس درجے کو پہنچ جاتا ہے، یعنی جب بندہ نیک اعمال کرتے 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 آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کا پاؤں بن جاتے ہیں۔ ہماری آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ گندہ پلید ہمارا جسم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نیک اعمال کی بنا پر اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے یہ ارشاد فرما دیں کہ میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ اب ہاتھ اور پاؤں بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ اور پاؤں بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اب اس کا ہاتھ نہیں چلتا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والی راہوں پر اس کے قدم نہیں جاتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس کا ہاتھ اٹھتا ہے، کسی ایسی چیز کو اس کا ہاتھ چھوتا ہے، پکڑتا ہے جس کا چھونا اور پکڑنا اور جس طرف اٹھنا اس ہاتھ کا اللہ کو ناپسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو اٹھنے سے روک دیتے ہیں، اس کو اس کی توفیق نہیں عطا فرماتے۔ کوئی نہ کوئی وجہ ایسی سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس عمل سے رک جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے، گناہ کے راستے پر جانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کو روک دیتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کو برائی سے رکنے کی اور اچھائی کے کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا ارشاد فرمانا کہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، یہ مطلب۔ اب ان 10 دنوں کے اندر دیگر تمام دنوں کے مقابلے میں نیک عمل کا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسندیدہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر نیک عمل کا کرنا پسندیدہ ہے تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ان دنوں کے اندر کوئی گناہ کرتا ہے، وہ گناہ بھی بڑا سخت ہوتا ہے، چھوٹا گناہ بھی بڑے کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے ان دنوں کے اندر یہ پھر وہ تمام گھڑیاں، وہ تمام ساعتیں، وہ تمام ایام اور وہ تمام شب و روز کہ جن کی فضیلت اور جن کی اہمیت احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ بیان کی گئی ہے۔ بعض مواقع پر جیسے شب قدر کی رات ہے، 15ویں شعبان کی شب، اور اسی طرح سے اور ہم دیکھیں شب جمعہ کی رات ہے، اور شب عیدین جس دن عید ہوتی ہے اس سے پہلے والی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک ایام میں سے یوم عرفہ رکھا، ان 10 دنوں کو رکھا، اور پورے رمضان مبارک کے تمام دنوں کو مبارک بنایا۔ تو یہ وہ ایام، وہ دن، وہ ساعتیں ہیں کہ اس میں عمل کرنے پر جب ثواب زیادہ ہے، اگر کوئی گناہ کرے تو اس کو گناہ بھی زیادہ ملے گا۔ تو اس لیے ان دنوں کے اندر خاص طور سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر آگے بڑھنا ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کی طرف رغبت کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عمل کا کرنا جتنا ان دنوں کے اندر، ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور دوسرے دنوں میں نہیں۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف ذکر کر سکتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو ذکر و اذکار ہیں ان کو خوب کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے یہ 10 دن کیا ہوں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر انہی 10 دنوں میں 9واں دن آتا ہے جو یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ یوم عرفہ کے دن خاص طور سے ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس دن کے روزے کا اہتمام پچھلے اور اگلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو گناہ معاف فرماتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ علماء نے اس کی تحقیق میں لکھا ہے کہ کسی بھی عمل کے اہتمام پر جب یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کی، اگلے 1 سال کی، اسی طرح سے کچھ ایام کی اعمال بد کو یا گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط، تو ہم اس کے لیے توبہ ضرور کریں۔ اور ان 10 دنوں کے اندر ایک دوسرا عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے یا فرض ہے، یا اسی طرح ان پر قربانی فرض واجب نہیں لیکن وہ کر رہے ہیں، نفلی قربانی کر رہے ہیں، تو قربانی کرنے والوں کے لیے ایک مستحب عمل یہ ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر اب وہ چاہے 10واں دن ہو، 11واں دن ہو، 12واں دن ہو، یعنی قربانی کے جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں جس دن بھی اس کا جانور قربان ہوگا، اس کا جانور ذبح ہوگا، تو چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر اپنی قربانی کے ذبح ہونے تک، اپنی قربانی کے قربان ہونے تک
اس وقت تک اپنے ناخنوں اور بالوں کو کاٹنے سے رکے رہیں۔ تو یہ ایک مستحب عمل ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے کاٹ لیے تو اس کو کوئی گناہ بھی نہیں۔ اور ان 10 دنوں میں اگر کسی کو ان کے کاٹنے کی مدت جو ہے 40 سے اوپر جاری ہو، 40 دن سے اوپر، تو اسے چاہیے کہ اس میں اب تاخیر نہ کرے۔ اب ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں دیگر اعمال کا ثواب رکھا، وہیں قربانی کرنے والے کے لیے ایک ثواب والی چیز یہ بھی نبی نے بیان فرمائی کہ اگر وہ اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو کاٹنے سے رکا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس ادا کو پسند فرمائیں گے، اس پر ایکسٹرا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب یہ عمل ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے یہ مبارک ایام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر حج جیسے اہم فریضے کو فرض کیا اور رکھا، تو یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس قدر فضیلت والے دن ہیں۔ تو اب چونکہ جب حاجی احرام باندھ لیتا ہے تو وہ حج سے فارغ ہونے تک اپنے ناخنوں اور بالوں کو کاٹنے سے رکا رہتا ہے۔ اس دوران ناخن اور بالوں کا کاٹنا جائز نہیں، منع ہے۔ تو بس ہم بھی انہی اللہ والوں کی جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، جن کو اللہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے آنے کو پسند فرما رہے ہیں، جن کے پراگندہ بال دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرما رہے ہیں، جب ہم انہی کی اس ادا کی نقل یہاں پہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی اس عمل کا کچھ نہ کچھ حصہ اور ثواب مل جاتا ہے۔ چونکہ ہم سب تو حج پہ جا نہیں سکتے ہیں اور نہیں جا پاتے ہیں، لیکن یہی رہتے ہوئے جب حاجیوں کی ہم نقل کرتے ہیں اس طرح سے اور اپنے بالوں کو اور ناخنوں سے کاٹنے سے رکے رہتے ہیں جو قربانی کرنے والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں ان کو بھی انہی کے جیسا کچھ نہ کچھ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مبارک دنوں کی فضیلت بتائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں اور اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ہم ان کی نقل کریں، ہم اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سب سے پیارے بندے اس روئے ارض پر ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو وہ علماء ہیں۔ تو اس لیے ہم علماء سے خاص تعلق اور محبت رکھیں، اللہ والوں سے اپنے تعلق کو جوڑیں، ان سے قریب رہیں۔ جب ہم ان سے محبت رکھیں گے، اور ہمیں تو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جب آپ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، اللہ سے ملاقات کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے پیارے حبیب جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا، نبی نے اس موقع پر جب یہ دعا کی ہے تو اس میں آخر میں یہ دعا کی اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت اور اپنے سے محبت کرنے والے نیک بندوں کی محبت اور ہر ایسے عمل کی محبت کہ جس عمل کے ذریعے آپ کا قرب نصیب ہو جائے، میں آپ کے قریب ہو جاؤں، آپ کی محبت میرے قریب آ جائے، آپ ایسے عمل کی محبت بھی مجھے عطا فرما دیجیے۔ تو اس کے لیے تو نبی نے دعا کی ہے، ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر علماء کی محبت پیدا فرما، علماء کا تعلق ہمارے دلوں میں راسخ فرما، علماء سے ہم نشینی، علماء کی صحبت، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان کو سننا اور ان سے محبت کرنا اللہ ہمیں نصیب فرما۔ اس لیے کہ یہی وہ باتیں ہیں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے یہ 4 کام کر لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں، اور جو ان 4 کے علاوہ 5ویں کام میں جاتا ہے اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا، فرمایا ولا تکن الخامسۃ فتہلک، کہ 5ویں قسم میں مت جانا ورنہ تو ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے، والخامسۃ ان تبغض العلم واہلہ، اور 5ویں قسم یہ ہے کہ تم علماء سے بغض رکھو، اہل علم سے بغض رکھو، ان سے عداوت رکھو، ان کی مجلسوں اور محفلوں سے دور رہو، اور ان کے پاس بیٹھنا اور ان کو دیکھنا اور ان سے ملاقات اور ان سے سلام کرنا تم پسند نہ کرو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو علماء سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، آپ مرنے کے بعد ان کی قبروں کو اگر دیکھو گے تو ان کے چہرے جو ہے قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں،
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ فرماتے ہیں، حضرت ان کے پاس کچھ لوگ شکایت لے کر پہنچے کہ مقامی علماء ہمارے ساتھ جڑ کر تبلیغ میں کام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ خبردار علماء کی شکایت نہ لانا میرے پاس میں، علماء کے بارے میں جو ہے احتیاط برتنا، ان سے جو وقت ملے ان سے لے لینا، نہ ملے تو ان کو اپنے عمل میں اپنے طور پر لگے رہنے دینا۔ فرمایا نہیں تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ تمہارا خاتمہ برا ہو، موت کے وقت تم کلمے سے محروم ہو جاؤ، اس بات کا اندیشہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں میں علماء اور اولیاء اللہ کی محبت پیدا فرمائے۔